نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا تحقیقی اصلاحی علمی چینل آپ تک روزمرہ پیغام پہنچاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے کہ گناہوں کی جو تباہ کاریاں ہیں اور گناہوں کے جو نقصانات ہیں وہ دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ آخرت میں تو ظاہر بات ہے قبر کے جو عذابات ہوں گے وہاں سے اور پھر آگے بھی ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر بھی بہت سارے گناہوں کے نقصانات ہیں۔ مثلا گناہ کرنے سے روزی میں بے برکتی ہو جاتی ہے، یا روزی کی برکت رزق کی برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے چہرے کا نور سلب ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے، گناہ کرنے سے ٹینشنوں میں اور پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے چہرہ بے نور اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے جو بندے کا ایک تذبذب ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ابن ابی دنیا کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا ام المومنین سے کہ یہ ارشاد فرمائیے، جو زلزلہ برپا ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگی کہ یہ اس وجہ سے آتا ہے جب لوگ زنا جو کہ ایک حرام ہے اس کو امر مباح سمجھ کے بے باکی سے کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی یہ جو زمین ہے یہ تنگ پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کا آسمان بھی جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور پھر زمین کو کہتا ہے کہ ان زمین تیرے اوپر جتنی بھی رہنے والے ہیں ان کو ہلا ڈال۔ پھر زمین کیا کرتی ہے؟ 1-2 منٹ میں کتنی بڑی جو ہیں بلڈنگیں اور بڑی بڑی عمارتیں ان کو بالکل زمین دوز کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ غرض کے گناہ جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کا چہرہ، اس کا نور ختم ہو جاتا ہے، بے رونق ہو جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں، فلمی اداکار دیکھ لیں، آج فحاشی اور عریانی کرنے والے اور عشق و معشوقی کی عارضی عشق و معشوقی کے اندر زندگی بسر کرنے والے، ان کے جب آپ چہرے دیکھیں گے آپ کو نور نظر نہیں آئے گا۔ اور قرآن میں دیکھیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، قرآن کہتا ہے جو نیکیاں کرتے ہیں پھر ان کے چہرے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے اندر نور آ جاتا ہے۔ اس لیے بھائی گناہ کرنے سے بندے کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، نیند کم آتی ہے، آنکھ کے ارد گرد جو ہے وہ ہر طرح کے سیاہ ہلکے نظر آتے ہیں۔ وجہ وہی ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا جو ہے داغ جم جاتا ہے۔ جی تو ظاہر بات ہے کہ جو ایک اندرونی سیاہی ہوتی ہے اس کے پھر اثرات چہرے پر بھی نظر آتے ہیں۔ گناہ کرنے والا بندہ کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن لے، امیر سے امیر بن جائے، لیکن اس کے چہرہ وہ بے رونق ہوگا، اس کے اوپر سیاہی ہوگی، کیونکہ اندر گناہ کی وجہ سے جب سیاہی پیدا ہوتی ہے اس کے اثرات پھر چہرے کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے جو ہے جدید سائنس کہتی ہے کہ جب کوئی انسان گناہوں کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کی جو ایک چمک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا میری امت کی پہچان چمک سے ہوگی۔ اگر دنیا کے اندر نماز پڑھیں گے تو پھر قیامت والے دن ان کے اعضائے وضو جو ہے وہ نماز کی برکات سے وہ چمک اٹھیں گے، اور میں پہچان لوں گا ہاں یہ میرے امتی ہیں جو دنیا کی کامیاب زندگی نیکیوں میں گزار کے آئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے گناہ کرنے والا بندہ
بزدل ہو جاتا ہے۔ اس کی بزدلی کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے نورانیت اور نور چلا جاتا ہے، وہ اللہ کا خوف چلا جاتا ہے، ایمان کا نور چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام وہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی رونق بڑی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جب وہ نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، تو پھر اللہ جو ہے اس کا نور تو زمینوں اور آسمانوں میں ہے، پھر اپنے نور کی جو تجلیات ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر جو ہے دلیر ہو جاتے ہیں، شیر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہیں شیر ربانی کہا جاتا ہے، کہیں عارف باللہ کہا جاتا ہے، اور وہ پھر دنیا کے ظالم سے ظالم، بڑے سے بڑا اگر کوئی ان کے سامنے آ جاتا ہے جابر ظالم تو اس سے ٹکر لے لیتے ہیں، پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ خواہ مجدد الف ثانی ہوں، خواہ اور ہستیاں ہوں، وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے اندر سے ہماری روحانیت مضبوط ہے، ہمارا رشتہ رب سے مضبوط ہے، اس لیے پھر وہ دلیر ہوتے ہیں۔ تو بھائیوں، گناہ کرنے سے سر چکراتا ہے، گناہ کرنے سے درد سر میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ کرنے سے جسم میں درد ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے، روزہ رکھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، تسبیح و تحلیل کرنے سے، تسبیحات فاطمہ پڑھنے سے چہروں کے اندر نور آتا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ وسلم، جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی وہ خوبصورت ہوں گی یا دنیا کی عورتیں خوبصورت ہوں گی؟ فرمایا کہ دنیا کی جو بیویاں ہیں حوروں سے خوبصورت ہوں گی۔ کس وجہ سے؟ بصلاتہن و بصیامہن و بعبادتہن، وہ نمازیں پڑھتی ہوں گی، دنیا کے اندر روزے رکھتی ہوں گی، عبادت کی وجہ سے پھر اللہ ان کے چہرے پر نور پیدا کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔